اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ پچھلی امتوں کے حالات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ایک نصیحت کے طور پر بات کی ہے کہ کفار مکہ کیونکہ وہاں جا کے آباد ہوئے تھے جہاں پر پہلے قومیں آباد ہو چکی تھیں، اور مکہ والے کیونکہ آتے جاتے رہتے تھے شام کے راستے میں، وہ کھنڈرات دیکھتے، وہ پہلے جہاں پہ قوم نوح آباد تھی، پھر قوم سمود، قوم صالح، جہاں پہ آباد تھے یہ لوگ وہاں سے یہ گزرتے رہتے تھے، تو جب آتے جاتے رہتے تو وہاں کے کھنڈرات دیکھ کر، وہاں کے حالات کو دیکھ کر ان سب کو پتہ تھا کہ یہاں پہلے بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کفار مکہ کو یہاں پہ ارشاد فرمایا وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا انہیں یعنی کفار مکہ کو اس بات نے بھی ہدایت نہیں دی ہے، یارثون الارض، ہمیں انہیں زمین کا وارث بنایا ہے، من بعد أهلها، ان کے پہلے والے لوگوں کی جگہ پر، یعنی جہاں پہلے لوگ آباد تھے انہی کے راستے میں آتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں وہاں آباد کیا ہے جہاں پہلے قومیں آباد ہو چکی ہیں، اور وہ ہونے کے بعد ہم نے انہیں پھر سارا جو سامان تھا زندگی کا ہم نے وہ سارا کچھ ان کو دیا تھا، یہاں پہ ہم نے ان کو آباد کیا ہے، چلو اگر قرآن کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھ کر ان کو ہدایت اگر نہیں مل رہی ہے تو یہ کھنڈرات بھی نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے میں کہ اگر تم لوگ ان خالی کھنڈرات کو ہی دیکھ لو جہاں پہ پہلے لوگ آباد تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالی ان پچھلی قوموں کے حالات دیکھ لو، ان کے مکانوں کو دیکھ لو، ان شہروں کو دیکھ لو جو ابھی تک وہاں پہ موجود ہے، میں ان کو دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کر لو کہ اگر یہ ہم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، ہم سے زیادہ پیسے والے لوگ تھے، اگر وہ وہاں نہیں رہے نا تو رہنا تم لوگوں نے بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت قرآن نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انسانوں کے ذہن کو اس طرف لایا ہے، فرمایا تم غور کر کے دیکھ لو۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں، یہ شاہی قلعے موجود ہیں، یہ سارے جناب اللہ دلی قلعہ ہے، یہاں پہ لاہور والا قلعہ ہے، آپ دیکھیں اگر اتنے بڑے بڑے کھنڈرا یعنی یہ جو قلعے بنائے گئے تھے اگر یہ لوگ یہاں نہیں رہے تو پھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہماری تو 4 انچی کی دیوار ہے جو آج کل چل رہی ہے، تو ہم نے یہاں پہ کیسے رہنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، فرمایا تمہارے تو مکانوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تمہاری تو عمریں بھی نہیں ہیں، تمہاری تو حیثیت ہی کس لحاظ سے نہیں ہے، نہ تمہاری عمر زیادہ ہے، نہ تمہارے مکان پکے ہیں، نہ تمہارے مکانوں کی کوئی اتنی بڑی حیثیت ہے۔ اگر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر اپنے گھر بنانے والے وہ وہاں نہیں رہے، اللہ نے ان کو اگر تباہ و برباد کر دیا ہے تو پھر خود سوچ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ہم کفار مکہ صرف مراد ساری امت ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ان کافروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں۔ اگر ہم نے قوم عاد کو پکڑا ہے تو یہ کون سا مسئلہ ہے، ہم نے قوم سمود کو پکڑ لیا ہے، قوم سمود پر عذاب آیا ہے تو ان پر عذاب دینے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اگر رب چاہے تو عذاب آج بھی نازل کر دے۔ دیکھیں نا جی پچھلی امتوں کے اندر تو ایک مسئلہ تھا، ہمارے ہاں تو سارے مسئلے موجود ہیں، جو برائیاں پچھلی امتوں کے اندر ایک ایک کر کے موجود تھیں، آج اس امت کے اندر وہ کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جا رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر پچھلی امتوں میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اگر برائی کی ہے نا، میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ضرور کریں گے، یہ حدیث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ تسلی رکھیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں، جب پچھلی قوموں پر عذاب آ سکتا ہے تو تم پر بھی آ سکتا ہے، ہاں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے، آپ کی تشریف آوری نے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا تو یہ امت تو کب کی برباد ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہے تو ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھی تمہیں پکڑ سکتے ہیں، ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے،
جو لوگ قرآن سن کے نہ مانے، جو حدیث سن کے نہ مانے، جو کھنڈرات کو دیکھ کے بھی یار عبرت حاصل نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت کی طرف نہیں آتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر پھر مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں، ہدایت صرف اسے ملتی ہے جو ہدایت کی طرف کوشش کرتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ تم ہماری طرف کوشش کرو ہم تمہیں ہدایت عطا فرما دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہمیشہ ہدایت رب اسے دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو کوشش نہ کرے اسے رب ہدایت نہیں دیتا، یہ اصول ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو راستہ دکھاتا ہے جو تلاش کرتا ہے، اور جسے ضرورت ہی نہ ہو، جو کہے جی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں بالکل پڑھا پڑھایا ہوں، ٹھیک ہے جی، ہم ہدایت یافتہ ہے، تو ایسے بندے کو رب ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے دل پر مہر لگا دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کیونکہ وہ کچھ سنتے تو ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، کسی ایک طرف بھی عبرت کی بات کے نہیں آتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا کرنا کیا ہے۔ اور آگے دیکھیں فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ، فرمایا یہ جو بستی والے ہیں نا، نقص علیک من انبائها، اے محبوب ہم نے آپ کو پچھلے لوگوں کی جو خبریں بیان کی ہیں یہ ان کو نصیحت کے لیے کی ہے۔ قوم عاد کا قصہ ان کو سنایا ہے، قوم نوح کا سنایا ہے، قوم سمود کا سنایا ہے، یہ سارے واقعات جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں اس بستی والوں کے لیے بیان کیے ہیں کہ آپ انہیں بیان کریں کہ تمہارا رب بھی ہے جس نے قوم سمود کو برباد کیا ہے، قوم نوح کو برباد کیا ہے، قوم صالح کو برباد کیا ہے، قوم لوط کو برباد کر دیا ہے۔ اگر وہ اتنی زبردست طاقت اور پاور والا ہے، یہ سارے واقعات ان کو بیان کرے، ہو سکتا ہے کوئی ایک واقعہ ان کے دل کو لگ جائے اور یہ نصیحت حاصل کر کے اور عبرت حاصل کر کے ہدایت پر آ جائے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے، واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ شاید کسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ کوئی واقعہ یار دل کو لگ جائے اور بندہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم تقریر کوئی سنتے ہیں تو وہ بھی محض چسکے کے لیے ہوتی ہے، واقعات سنتے ہیں تو وہ بھی چسکے کے لیے بن جاتے ہیں، حالانکہ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد عبرت ہوتا ہے، یار پیچھے ایسا ہوا ہے اب تم نصیحت حاصل کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ جو خبریں بیان کی ہیں، یہ صرف اس لیے کیے تاکہ یہ بستی والے ہدایت پر آ سکے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، یعنی قوم نوح کے پاس، سمود کے پاس، صالح کے پاس، ہم نے ہر ایک کے پاس رسول بھیجے ہیں بالبینات، اور رسول ایسے نہیں آئے بلکہ واضح نشانیاں لے کے آئے ہیں۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے، کوئی نبی بغیر معجزے کے تو آیا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بطور ایک معجزے کے کوئی نہ کوئی دلیل عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نبی بغیر دلیل کے بغیر معجزے کے تشریف لایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی شخص کھڑا ہو کہ اگر نبوت کی دلیل مانگے تو وہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اپنے معجزہ دکھا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں، جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے وہ نبی ہیں جو معجزے لے کے آئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جو معجزہ بن کے آیا ہے۔ حضور کا سارا وجود ہی معجزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک تک معجزہ ہے۔ یار آپ اندازہ کریں، بال ہے نا، بال جسم کے جب تک جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تب تک جو ہے وہ جناب یہ بڑھتے رہتے ہیں، کبھی بال کٹنے کے بعد بھی کبھی بڑھتے ہیں۔ واحد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہے، چاہے داڑھی مبارک کی ہو چاہے سر مبارک کے ہو، حضور کے بال حضور کے جسم سے جدا ہو کر آج بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہیں سے علماء نے یہ دلیل دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کہ حضور قبر کے اندر بھی ویسے ہی تشریف فرمایا جیسے دنیا میں تشریف فرما تھے، کیونکہ بال اس وقت بڑھتے ہیں جب انسان زندہ ہوتا ہے یا بالوں کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بال مبارک، وہ منہ مبارک جہاں بھی دنیا کے اندر موجود ہے ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ آج بھی تعلق موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان کے پاس جو رسول بھیجے بالبینات، وہ واضح نشانیاں لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ فما كانوا ليؤمنوا، فما یہ ضرور تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھے لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، نبی کے معجزے دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے جی، نبی کی گفتگو سن کر بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے، فرمایا فما كانوا ليؤمنوا، رب نے فرمایا وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے، ٹھیک ہے۔ کیسی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے، بما كذبوا من قبل، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے جھٹلا جو چکے تھے، جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا پہلے اس کو جھوٹا کہہ دیا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی جو ایک تھیلا خواہش وہ بھی ان کی ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ ہاں ہدایت مل سکتی تھی لیکن جب نبی کو جھٹلایا
نبی کے جھٹلانے کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ایمان لے آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ بے ادبی کر لینا، بے ادبی بندے کو انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فرمایا جب عالم کی بے ادبی ہو جائے نا تو جو بندہ کوئی عالم کی بے ادبی کر لیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اسے ایمان پر خاتمہ نہیں عطا فرماتا. اگر ایمان پر اپنا عالم کی بے ادبی ہو جائے تو بندے کا ایمان پر خاتمہ مشکوک ہو جائے، تو جو نبی کی بے ادبی کر کے کھڑے انہیں رب ہدایت کا عطا فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، میں اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر ایسے ہی مہر لگاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب جنہوں سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو نہ مانے، سارا قرآن پڑھ کر بھی بندہ نہ مانے، حدیث سن کر بھی بندہ نہ مانے، تو میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پر ٹھیک ہے پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کافروں کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے. مہر کیسے لگاتا ہے؟ رب کیسے مہر لگاتا ہے، ذرا اس پر توجہ کریں. دیکھیں ایک بات یاد رکھے، بندہ دیکھ ضرور رہا ہوتا ہے پر اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہا اور نظر نہ آ رہا ہو؟ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے درختوں کو چلایا ہے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے، لیکن انہیں وہ جو ہدایت کی جو بات تھی نا وہ نظر نہیں آئی ہے. ابو جہل اپنے ہاتھوں کے اندر کنکر لے کے آیا ہے، خود اپنی کانوں کے سنے کہ پتھر کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھنے کے بعد سننے کے بعد بھی اسے ہدایت والا راستہ نظر نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جا رہا تھا مکہ کے اندر ہی، مکہ شہر کے اندر ہی تھے ہم. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں پہاڑوں کے اندر سے گزرا تو اچانک ایک پتھر سے آواز آئی، فرمایا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہتے جب پتھر نے سلام پڑھا نا میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی انسان کلمہ پڑھ رہا سلام بھیج رہا ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا علی کوئی اور نہیں سلام پڑھ رہا، یہ پہاڑ کے پیچھے پتھر پڑا ہے وہ مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں ہدایت یہ چیز ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نا ابو جہل اینڈ کمپنی یہ ساروں کو سمجھا رہے تھے. جب سمجھا رہے تھے نا کافی ساری تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا محبوب فإنک لا تسمع الموتى، ان مردوں کو نہ سنایا کر. حالانکہ حضور زندہ کو تبلیغ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فإنک لا تسمع الموتى، محبوب یہ مردے نہیں سنیں گے. مطلب کیا ہے کہ اے محبوب ہم نے ان کا دل پر مہر ہی ایسی لگا دی ہے کہ آپ ان کو سنائے بھی سی تب بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی بے ادبی جو ایسے کر چکے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. فرمایا محبوب آپ منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر معافی مانگے نا کہ پروردگار ان کو معاف فرما دے، فرمایا اگر ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم. ٹھیک ہے جی. آپ 70 مرتبہ بھی کہے نا کہ پروردگار منافق کو معاف کر دے، فلن یغفر اللہ لهم، رب منافق کو معاف نہیں کرے گا. یار بات کو سمجھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بھی اٹھائے نا تو علماء نے ایک مسئلہ لکھا تھا، بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ دعا تو اوپر جاتی ہے نا، دعا آسمان کی طرف جاتی ہے. میں جب حضور ہاتھ اٹھائے نا پھر دعا اوپر نہیں جاتی ہے بلکہ قبولیت نیچے اتر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ محبوب آپ کی دعا اوپر نہ جائے بلکہ قبولیت خود نیچے آ جاتی ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ جناب قبولیت نیچے اتر آئے، اور ایک جگہ پہ رب فرما رہے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی منافق کے لیے دعا مانگے پھر بھی نہیں بخشوں گا. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھے منافقت رب کے ساتھ نہیں ہو سکتی. رب تو سب کے دلوں کو جانتا ہے نا. رب کے ساتھ منافقت نہیں ہو سکتی ہے. منافقت کر رہے تھے وہ اپنے خیال سے آقا علیہ السلام کے ساتھ، منافقت کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. فلن یغفر اللہ لہم، اگر بات میری ہوتی تو کچھ اور ہوتا، اگر یہ آپ کے ساتھ کر رہے تو اب بھی ان کی بخشش نہیں ہے. آپ بھی دعا کریں نا پھر بھی ان کی بخشش کیوں؟ کیونکہ یہ دھوکہ جو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. اگر کوئی شخص جب کفر پر اڑ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے دلوں پر کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. پھر جو مرضی ان کو سناتے جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وما وجدنا لاکثر من احد، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو وعدہ خلاف ہی پایا. اکثر لوگوں کو وعدہ خلاف ہی پایا. وعدہ کیا کیا تھا؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے انسان کے بارے میں. فرمایا جب مصیبت آتی تو رب سے وعدہ کر لیتے کہ پروردگار یہ مصیبت دور کر دے تجھے مان جائیں گے. یہ رب سے وعدہ ہے نا کہ تو ہم سے مصیبت کو دور کر دے ہم تجھے
مان جائیں گے. فرمایا ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے، فرمایا یہ عالم ارواح کے اندر انسان مجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پروردگار زمین پہ جائیں گے تجھے مانیں گے. زمین پہ آنے کے بعد کوئی اور ہی خدا ڈھونڈ لیے ہیں. فرمایا یہ وعدہ خلاف تو ہو گیا نا. امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے، کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھ لیا، کہا جی یہ جو عالم ارواح والی بات ہے، الست بربکم، آپ کو یاد ہے یہ بات؟ کہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے جی عالم ارواح کے اندر جو الست بربکم رب نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا ہاں. تو امام حسن بصری سے پوچھا گیا بھی آپ بتائے یہ آپ کو یہ بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، اور آپ نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، اس بات کا آپ کو یاد ہے یہ بات؟ امام حسن بصری نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیسی بات کر رہا ہے، اس بات کی مٹھاس تو ابھی تک میرے کانوں کے اندر موجود ہے. ہاں اس لفظ کی مٹھاس تو ابھی تک میرے کانوں میں موجود ہے. ہاں ہمیں ابھی تک وہ یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا. تو یہ بڑے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما وجدنا لأکثر من احد، فرمایا کہ ہم نے انسان کو اکثر وعدہ خلاف ہی پایا ہے. جب مصیبت آ گئی، مشکل وقت آ گیا تو رب کو یاد کر لیا، جیسے ہی جناب اللہ خوشی ملی ٹھیک ہے پھر رب کو بھول گیا. اب دیکھیں نا ہماری شادی اور خوشی اور غمی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، جب ہمارے فوت کی ہو جائے تو رب یاد آ جاتا ہے، اور خوشی کا موقع آ جائے تو حاجی صاحب خود کہہ رہے ہوتے، کہتے کوئی نہیں ہے موقع رہے ہو جائیں گے پھر سارے جناب اللہ شامل ہوتے، کہتے نہیں جی ہون ڈھول ڈمکے کا ٹائم ہے نا جناب، پھر رب یاد نہیں آتا ہے. 8 دن ہمارے ہاں شادی کے اندر جناب اللہ پورے علاقے کا وہ ڈرم بجا بجا کے اور ساؤنڈ چلا چلا کے اور چھت پہ رکھ کے 8 دن پورے علاقے کو پورے پنڈ کو روا کے ہم جناب اللہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، تب خدا یاد نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے ہم نے اکثر کو وعدہ خلاف بھی پایا ہے اور اکثر کو نافرمان بھی پایا ہے. لیکن یار آگے 11ویں سپارے کے اندر ایک آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، بس جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا دعانا، یہ ہم سے دعائیں مانگتا ہے. کیسے؟ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، سو کر بھی مانگتا ہے، بیٹھ کر بھی مانگتا ہے، کھڑے ہو کر بھی مانگتا ہے. پھر اٹھتے بیٹھتے مالک ایک باری کدی تو کرم کر دے میں نا پھر نہیں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو آ جاتی ہے ہاسے والی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت ہے یہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا گاڑی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ جب سپیڈ بریکر آ جائے یا گاڑی تھوڑی سی سخت بریک لگا رہا تو سارے کو فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول. اچھا تھوڑا سا دھکا آگے نکل کے جائے تو پھر سارے کہتے زیادہ آواز اونچی کریں ذرا. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ یار آپ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، چلو بھی کم سے کم کلمہ تو پڑھ لینا. یار تھوڑا سا دھکا لگا ہے گاڑی کا، سب کو کلمہ یاد آ گیا ٹھیک ہے، تو اگلے دھکے تو کسی کو یاد ہی کوئی نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ دھکا تو آنے والا نا ابھی. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ دھکا تو کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، لدعانا لجنبی او قاعدا او قائما، فرمایا پھر اٹھتے بیٹھتے رب سے دعائیں مانگتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جیسے ہم نے انسان کی تکلیف کو دور کر دیا تو کرتا کیا ہے، کعلم یدعونا الی ضر مسہ، فرمایا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہم سے دعا مانگی نہیں تھی. یار کتنا بڑا شکوہ ہے یار کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہم سے دعا ہی نہیں مانگی ہے. تو یہ انسان کی بے رخی ہے جس کو رب نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وما وجدنا لأکثر من احد، اکثر یہ وعدہ خلاف بھی نکلے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر بے نافرمان بھی ہو گئے. ٹھیک ہے جی، جس نے رب سے وعدہ خلافی کی ہے، جس نے رب کی نافرمانی کی، کامیاب کیسے ہو جائے گا یار. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.